بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ٹی وی کے صارفین السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ اللہ پاک نے مچھلی کو کیوں تخلیق کیا، اور جب حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ اللہ پاک نے مچھی کو زبان کیوں عطا نہیں کی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو کیا جواب دیا۔ اور اس کے علاوہ جب حضرت سلیمان فارسی نے مچھی کی دعوت کی تو ایسا کون سا واقعہ پیش آیا تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک کے حکم سے کس طرح مچھی نے اپنے اندر نگلا۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ جنتیوں کو سب سے پہلے جنت میں کیا کھانے کو ملے گا، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مچھی کے کلیجے کا ٹکڑا۔ حق ٹی وی کے صارفین، مچھی کی تخلیق کے حوالے سے امام حاکم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، پھر اس سے کہا لکھ۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تقریر لکھ۔ تو قلم نے اس دن قیامت تک پیش آنے والے تمام معاملات اس دن لکھ دیے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا عرش پانی پر تھا، اور پانی سے بھاپ اٹھی جس سے آسمان بن کر ظاہر ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے مچھی کو پیدا فرمایا اور زمین کو اس پر بچھا دیا۔ زمین مچھلی کی پیٹھ پر تھی، مچھلی نے کربٹ بدلنا چاہی تو زمین ہلنے لگی، تو لہٰذا پہاڑوں کو پیدا کیا گیا، اور پھر یہ پہاڑ زمینوں پر غالب ہیں جس سے زمین نہیں ہلتی۔ اور قعب بن احباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس جلدی سے اس مچھی کے پاس پہنچا جس کی پیٹھ پر پوری زمین رکھی تھی۔ اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اے لوطیا، اس مچھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ تیری پیٹھ پر کتنے لوگ، کتنے پہاڑ، کتنے درخت موجود ہیں؟ اگر تو ان سب کو جھاڑ کر اپنی پیٹھ سے گرا دے تو تجھے آرام مل جائے گا۔ لوطیا نے جیسے ہی یہ ارادہ کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت ایک کیڑا اس کے پاس بھیج دیا جو اس کی ناک میں داخل ہو کر اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ مچھلی اس کی شدت و تکلیف سے اللہ تبارک و تعالی سے گریہ و زاری کرنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کیڑے کو نکال دیا۔ حضرت قعب کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ وہ مچھی اس کیڑے کو اور وہ کیڑا اس مچھی کو برابر دیکھتے رہے۔ اگر مچھی پھر اس حرکت کا ارادہ کرے تو وہ کیڑا اس کی ناک کے ذریعے پھر دوبارہ اس کے دماغ میں داخل ہو جائے گا جیسے کہ پہلے داخل ہوا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایک شخص کے حضرت علی رضی اللہ تعالی کرم اللہ وجہ سے سوال کرنے پر کہ مچھی کی زبان کیوں نہیں ہوتی اور یہ پانی میں ہی کیوں رہتی ہے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کیا جواب دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں ایک شخص آ کے کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہر جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے لیکن مچھی کے منہ میں زبان کیوں نہیں، اور مچھلی پانی میں ہی کیوں رہتی ہے؟ اس پر حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالی نے مچھی کے منہ میں زبان بھی دی تھی اور اس کو وہ طاقت بھی دی تھی کہ وہ خشکی پر چل سکے، مگر افسوس کہ اس نے خود پر ہی ظلم کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا مولا رضی اللہ تعالی عنہ، کیسا ظلم؟ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کے اندر روح کو ڈالا اور یہ حکم دیا کہ ہر فرشتہ اس کو سجدہ کرے، اور شیطان انکار کر بیٹھا، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کر کے یہ کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، لہٰذا میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو یوں شیطان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ وہ بدصورت بن کر زمین پر جیسے گرا، انسان سے حسد اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا اور ہر کسی کو بتانے لگا کہ انسان اس زمین پہ ظلم کرے گا۔ اے شخص، اس وقت مچھیاں زمین پر بھی چلا کرتی تھیں اور پانی میں بھی رہا کرتی تھیں، اس کے منہ میں بھی زبان ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے مچھیوں کو بھٹکایا اور یہ کہا کہ انسان جب زمین پر آئے گا تو وہ تمہیں زندہ اپنے خنجر سے کاٹے گا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ مچھی نے جب یہ سنا
تو وہ سمندر میں ہر ایک آبی مخلوق کو انسان کے خلاف کرنے لگی۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھی کے منہ سے زبا کو غائب کر کے اس کی جگہ وبال پیدا کر دیا، اور یہ حکم نافذ کیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا۔ تمہاری حد قدرت نے پانی تک رکھ دی ہے، جب تم پانی سے جدا ہوگی تو خود ہی تڑپ کر مرنے لگو گی۔ تبھی سے جب حلال مچھی پانی سے جدا ہوتی ہے تو وہ تڑپنے لگتی ہے، اور اس کے جسم کا سارا خون اس کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے۔ اس لیے مچھی کو ذبح نہیں کیا جاتا، کیونکہ ذبح کرنا اس لیے واجب ہے جانوروں کی رگوں کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بہہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھی پہ یہ قانون نافذ کر دیا ہے کہ وہ جب پانی سے جدا ہو کر تڑپتی ہے تو مچھی کا سارا خون مچھی کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے، اور یوں مچھی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھی کی دعوت کی تھی تو اس وقت کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ امام خشیلی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تمام حیوانات کی دعوت کرتا ہوں، تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اجازت دے دی۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک طویل عرصہ تک دعوت کا سامان جمع کیا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر سے ایک مچھی دعوت کھانے کے لیے بھیجی۔ بس اس مچھی نے وہ تمام سامان جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جمع کیا تھا صرف ایک ہی دفعہ میں کھا لیا، اور جب اس کا پیٹ نہ بھرا تو اس مچھی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اور کھانا طلب کیا۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھی سے پوچھا، کیا تو ہر روز اتنا ہی کھانا کھاتی ہے؟ بس مچھلی نے کہا، میری روزانہ کی خوراک اس سے 3 گنا زیادہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کے علاوہ اور کچھ کھانے کو نہیں دیں گے۔ بس آپ کو دعوت نہیں کرنی چاہیے تھی، بس میں آپ کی ضیافت یعنی دعوت کرنے کی وجہ سے بھوکی رہوں گی۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حکایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کمالات اور اس کی بادشاہت کی عظمت اور اس کے خزانوں کی وسعت کی جانب اشارہ ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا جلیل القدیر بادشاہ اور پیغمبر اپنی وسیع بادشاہت اور عظیم سلطنت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے صرف ایک مچھی کا پیٹ نہیں بھر سکے۔ بس پاک ہے وہ ذات جو اپنی بے شمار مخلوقات کے رزق کی حفاظت فرماتی ہے۔ حق ٹی وی کے صارفین، اب جان لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدیر پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھی نے کیوں نگل لیا تھا۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ذوالنون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اس پر داروگیر نہیں کریں گے۔ آخر اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخش دی، اور ایمان والوں کو ہم اس طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین موصل کے ایک شہر نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ بس آپ علیہ السلام نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دی، مگر انہوں نے آپ کی تغزیل کی اور اپنے کفر و عنایت پر بڑھتے چلے گئے۔ جب ایک طویل مدت گزرنے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے تو آپ علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے اور ان کو 3 دن بعد عذاب آنے کی واحد سنائی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یونس علیہ السلام ان سے الگ ہوئے اور انہوں نے نزول عذاب کو یقینی محسوس کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ اور رجوع کرنے کے جذبات پیدا کر دیے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ جو بدسلوکی کی اس پر نادم و پشیماں ہوئے، اور عاجزی کے اظہار کے لیے ٹاٹ کے لباس پہن لیے، اور سب نے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے زور زور سے رونا اور گڑگڑانا شروع کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے اور معافی طلب کرنے لگے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوت و طاقت سے ان پہ آیا ہوا عذاب ٹال دیا جو اندھیری رات کی طرح ان پر منڈلا رہا تھا۔ الغرض آپ علیہ السلام قوم کے ساتھ ناراض ہو کر بستی سے نکلے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے
کشتی ہچکولے کھانے لگی اور موجوں کے بھنور میں پھنس گئی اور ڈولنے لگی اور بوجھل ہو گئی۔ قریب تھا کہ کشتی والے سب غرق ہو جاتے، مگر کشتی والوں نے مشورہ کیا کہ ہم آپس میں قرآن دازی کر لیں، جس کے نام قرآن نکل آئے اس کو دریا میں پھینک دیتے ہیں تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو سکے اور ڈوبنے سے بچ جائیں۔ جب قرآن دازی ہوئی تو قرآ آپ کے نام نکلا، لیکن وہ لوگ آپ علیہ السلام کو دریا میں نہیں پھینکنا چاہتے تھے۔ دوسری دفعہ بھی قرآن دازی کی اور قرآ آپ کے نام کا ہی نکلا۔ پھر تیسری بار قرآن دازی ہوئی، پھر بھی آپ علیہ السلام کا نکلا۔ اب وہ والا معاملہ پیش آیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھی کو بھیج دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامتی کے ساتھ نگل لے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ کیا تو مچھی کو حکم دیا کہ ان کے گوشت کو نہ کھائے اور ان کی ہڈی نہ توڑے۔ چنانچہ مچھی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ پھر وہ مچھی سمندر میں اپنے مسکن کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب سمندر کی تہہ میں پہنچ گئی تو حضرت یونس علیہ السلام نے کچھ آہٹ سنی۔ دل میں سوچا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام ملا جبکہ وہ مچھی کے پیٹ کے اندر تھے کہ یہ سمندر کے مخلوقات کی تسبیح ہے۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے مچھی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کی۔ فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح سنی تو انہوں نے کہا، اے پروردگار، ہم دور دراز سرزمین میں ایک نہایت ہی پست آواز سن رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرا بندہ یونس علیہ السلام ہے، میں نے اسے مچھی کے پیٹ میں سمندر کے اندر قید کر دیا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ وہ تو نیک بندہ ہے، روزانہ اس کی طرف سے آپ کی خدمت میں عمل سوالے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اسی وقت فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے سفارش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھی کو حکم دیا تو اس نے یونس علیہ السلام کو ساحل پر ڈال دیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو ایک کھلے میدان میں بیمار کی حالت میں ڈال دیا۔ ناظرین گرامی، اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو بے آبرو بیاباں میں ایک چٹیلے میدان پر ڈال دیا جو درختوں اور پہاڑوں وغیرہ سے خالی تھا، اور وہ ایسے ہی بیمار کی طرح تھے جیسے گوشت کے لوتھڑے میں جان پڑنے کے بعد بچہ ہوتا ہے جبکہ اس کے اعضاء اچھی طرح واقع نہ ہوں، مگر یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام کے اعضاء میں کسی قسم کا نقصان واقع نہیں ہوا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک کدو کی بیل کا سایہ پہنچایا، اور ایک پہاڑی بکری صبح شام آ کر ان کو دودھ پلایا کرتی، اور وہاں حضرت یونس علیہ السلام کے اور کدو کی بیل اگانے میں مصلحت یہ تھی کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ مکھیاں اس کے پاس نہیں جاتی، جس طرح کدو کے بیل کے پتوں کا عرق اگر کسی جگہ پر چھڑک دیا جائے تو وہاں بھی مکھیاں نہیں جاتی۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام اس کدو کی بیل کے نیچے صحتیاب ہونے تک قیام پذیر رہے، اور آپ علیہ السلام کا بدن درست ہو گیا۔ ٹی وی کے صارفین، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو نالجیبل لگی ہوگی۔ اگر آپ کو بتانے اور سمجھانے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو آپ سے معافی کا طلب کر